حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی۔ بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی، سپہ سالار، نیزہ باز، گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، پھر فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم، طبیب، یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے، تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی، اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل، دیکھو نا، وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، شک، بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ۔ کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی، دیکھو ضروری نہیں ہوتا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا، میں کو جیتے دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دیں کہ بلے بلے۔ یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں، اتنی دیر تک معاملات بہتر ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے، کوئی مقصود نہیں، پھٹے پہ بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی نہیں ٹائم ملتا، کیسے ہو، ٹائم ہی کوئی نہیں، بیمار ہونے کا نہیں ملتا۔ رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا، مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں، تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی، مسلسل میرے خیال ہے آج چوتھا پانچواں دن ہے میں سفر میں ہوں، روز کئی گھنٹے کا سفر، تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو۔ تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لے، میں کہ وہ بھی تو ٹائم چاہیے نا، کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کو، ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو۔ میں بور ہو رہا ہوں، بھی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نہ سورج نکلتا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟
اللہ آپ کو خوش رکھے. پیر شریف ہے، اگست کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ. محرم کی 23، یہ بھی یاد رکھا کریں اسلامی تاریخ میں. یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. جس نے آج 23 محرم کو ایک سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا. جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا. جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا. ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں. اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا. ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں. او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں. اب تو بات آگے نکل گئی. دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں. کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے.